صبر اسلام نے سکھایا ہے، لیکن کن چیزوں میں؟ روٹی نہ ملے صبر کر لے، کھانا نہ ملے صبر کر لے، آج گھر کی چھت نہیں ہے صبر کر لے، کپڑے نہیں ملے صبر کر لے، بہت ساری نعمتیں نہ ملنے پر صبر کی تلقین کی گئی ہے۔ لیکن حضور کی عزت کے معاملے میں یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ چوڑیاں پہن کر بیٹھ جاؤ، بلکہ یہ کہا گیا ہے اگر جسم میں لہو کا آخری قطرہ بھی باقی ہے تو مصطفیٰ کے نام پر پکارو، دنیا کو بتاؤ کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ حضور کے نام کا ہے، ہم کھاتے ہیں اسی دربار کا صدقہ، تو نام اس وقت تک لیتے رہیں گے جب تک آخری سانس باقی رہے گی۔ ہمیں اعلیٰ حضرت نے یہی سکھایا ہے، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایمان کسے کہتے ہیں یہ سمجھ لو، سب سے بڑی چیز تمہارے لیے، فرسٹ پرائیورٹی، سب سے بڑا حساس معاملہ تمہارے لیے کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے انسان وہ ہے اسلام میں جنہوں نے حرم کعبہ میں پہلا خطبہ دیا، سب سے پہلے خطبہ دینے والے اسلام کے بعد، اور اس وقت ابھی 40 لوگ بھی اسلام میں آئے ہوئے نہیں تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے تھے کہ ہم علی اعلان خطبہ دیں گے، وہ خطبہ دینا ہی شروع کیے تھے کہ کفار قریش ان کے اوپر حملہ آور ہو گئے اور سب ادھر ادھر سے پکڑ کر مارنے لگ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو ہاتھوں سے گھوسوں سے اتنا مارا تھا کہ پورا جسم زخمی ہو گیا، اتنا کہ چہرے پر سوجن ایسی آ گئی تھی کہ ان کی آنکھیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے تھے حرم میں، لیکن حالات ایسے بگڑے کہ لوگوں نے مار پیٹ کیا، زد و کوب کیا۔ پھر صدیق اکبر کے خاندان والے وہاں موجود تھے، قبیلے بنو تمیم کے لوگ، انہوں نے اٹھایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور گھر لے آئے، پورا جسم ٹوٹا پھوٹا زخمی حالت میں ہے، اور گھر جب لائے تو اس وقت ان کے ماں باپ بھی ابھی اسلام میں آئے ہوئے نہیں تھے۔ ماں دیکھ کر پریشان ہو گئی ابو بکر صدیق کو کہ اتنا مارا ظالموں نے، اور دن بھر ان کے سامنے کھڑی رہی، تیمارداری کرتی رہی۔ شام ہو گئی، وہ روتی رہی کہ یہ آنکھیں کھول لے، ہوش میں آ جائے، لیکن گھر کے باہر یہ چرچا بھی چلنے لگ گیا کہ ابو بکر صدیق کا عنقریب انتقال ہونے والا ہے، عنقریب موت آ جائے گی، اتنا مارا جا چکا ہے۔ شام ہو گئی، وہ دودھ کی کٹوری یا پانی لے کر کے ان کی ماں کھڑی ہے سرانے کے پاس، رات کا وقت ہوا، جب ان کی ماں رونے لگی تو حضرت ابو بکر صدیق کو ہوش آئے اور آنکھیں کھولی، ماں کی پیشانی چمک گئی، دیکھا بیٹا جاگ گیا، بیدار ہوا، آنکھیں کھول چکا ہے، جلدی سے کٹوری دودھ کی لائی اور کہا بیٹا ابو بکر اس کو پی لو، بہت زخمی ہو، جگہ جگہ سے خون رس رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کٹوری کو اپنے ہاتھ سے ہٹایا اور کہا ماں پہلے یہ معلوم کرو میرے مصطفیٰ کی حالت کیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت بتاؤ۔ ہزار طرح کے زخمی حالت میں یہ ہے ایمان۔ سب سے پہلی چیز کا احساس مسلمان کو ہو تو ناموس مصطفیٰ کا ہو، عزت مصطفیٰ کا ہو، اس لیے کہ صدیق اکبر نے جب یہ کہا تو ماں رو پڑی، کیسی دیوانگی ہے، لوگوں نے اتنا مار دیا کہ موت قریب آ گئی، اور اس وقت یہ نہ پانی کو ہاتھ لگاتا ہے نہ دودھ کو، پہلے پوچھتا ہے محمد رسول اللہ کی خیریت تو۔ میرے عزیزوں، ماں نے کہا ٹھیک ہے میں معلوم کر لوں گی، یہ پی لو تمہارے اندر تھوڑی طاقت آ جائے گی۔ ابو بکر صدیق نے کہا میں اس وقت تک ایک قطرہ بھی حلق میں نہ ڈالوں گا جب تک مصطفیٰ کا دیدار نہ کروں۔ سب سے پہلے مجھے بتاؤ، رات ہو گئی، ان کی ماں ایمان لائی ہوئی نہیں تھی، وہ ڈھونڈتی ہوئی باہر گئی، حضرت عمر فاروق کی بہن وہ چونکہ مسلمان تھی ان کے گھر گئی، کہا
میرا بیٹا بہت زخمی ہے، ابھی ہوش آیا، آنکھیں کھولی ہے، لیکن نہ وہ دودھ کو ہاتھ لگاتا ہے نہ پانی کو، کہتا ہے وہ محمد رسول اللہ کو دیکھنا چاہتا ہے، مجھے لے چلو۔ ان کی بہن حضرت عمر کی بہن حضرت ابو بکر کی ماں کا ہاتھ پکڑ کر لے گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں تھے، اس وقت چند صحابہ کے ساتھ ان کی ماں گئی، کہتی ہے اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا اتنا مار کھا چکا کہ اس کی آنکھیں چھپ گئی ہے، چہرہ سوج گیا ہے، دن بھر بے ہوش تھا، ابھی رات کو ہوش آیا۔ حضور کھڑے ہو گئے، کہا سب سے پہلے ابو بکر نے کیا پوچھا؟ ماں کہتی ہے پہلا آپ کا نام لیتا ہے، سب سے پہلے آپ کو پوچھتا ہے۔ میرے آقا کہتے چلو، وہاں سے نکل کر کے آئے، سیدھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، زخمی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے، ابو بکر صدیق نے ایک نگاہ میرے مصطفیٰ کو ڈالی اور اس کے بعد کہا کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، آپ کو دیکھنے کے بعد ہر مصیبت ہلکی لگتی ہے، ہر مصیبت ہلکی لگتی ہے۔ یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے۔ اگر تم عشق مصطفیٰ کے ساتھ جیو گے، ایک دن تم بھی یہ کہو گے، ایک دن تم بھی یہ کہو گے دنیا مارتی ہے تو مارے، زیادہ سے زیادہ موت ہی تو آنی ہے، اور موت آنے کے بعد ملک الموت کو ہی آنا ہے، وہ روح ہمارے پنجوں سے کھینچ کر سرانے تک لا رہے ہوں گے، لیکن تمہیں درد نہیں ہوگا، اس لیے کہ سرانے کے بعد تم جمال مصطفیٰ دیکھ رہے ہوں گے۔ اور جب تم دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں گے، یہ جملہ یاد رکھنا، تم بھی پکار کر کہو گے کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، آپ کو دیکھنے کے بعد اب موت کی تکلیف بھی آسان لگتی ہے، آسان لگتی ہے۔ اسی لیے تو امام اہل سنت نے کہا تھا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی تھی، پتا ہے نا واقعہ، انگلیاں کاٹ لی تھی۔ ارے انگلیاں کوئی کاٹ لے، بلکہ درد بہت شدت کا ہوتا ہے۔ علادت کہتے کٹ گئی تھی، کاٹی نہیں تھی، وہ دیکھنے میں مصروف تھی، چھری چل گئی، انگلیاں کٹ گئی عورتوں کی۔ لیکن میرے مصطفیٰ کے دیوانوں کا حال یہ، وہاں حسن کو دیکھ کر کے عورتیں انگلیاں کاٹ لیتی ہیں یا کٹ جاتی ہیں، یا رسول اللہ تیرے نام پر، حسن پر نہیں، تیرے نام پر، اور انگلیاں نہیں، سر کٹاتے ہیں مردان آرام، سر کٹاتے بس نام پر۔ آج ہم نے کیا دیکھا ہے؟ میرے مصطفیٰ کا نام بھی تو ہے جو ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے پاک۔ میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں، یہ اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے رسالت کا مسئلہ؟ یہ اگر بیدار ہو گئے سارے لوگ اس مسئلے پر تو دنیا جانتی ہے ان کو سلانے میں پھر 100 سال لگیں گے۔ پچھلے 100 سال سے سلایا جا رہا ہے، سلایا جا رہا ہے، ان کو نشہ دیا گیا، ایڈکٹ بنایا گیا، تمہارے ہاتھوں میں نہ جانے کیا کیا چیزیں دے دی گئی کہ تم سوئے رہو، تم سوئے رہو گے تو دوسروں کا جینا آسان رہے گا۔ اور مصطفیٰ کریم کے غلام کھڑے ہو گئے، قیصر و کسریٰ کو بھی گھٹنے دیکھنے پر مجبور کر دے، یہ تو دنیا کو پتا ہے۔ اور تمہیں جو بیدار رکھتی ہے چیز، تمہیں بیدار رکھنے والی چیز، وہ صرف تمہاری ٹوپی داری نہیں، تمہیں بیدار رکھنے والی اصل چیز عشق مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ۔ الحمدللہ میں نے دیکھا ہے ایک چیز پر مجھے بڑا گرو ہے، فخر ہے میرے اس ملک عزیز ہندوستان پر۔ دنیا نے پچھلے کئی سالوں سے ایک بہت بڑی سازش کے ساتھ ہمارے محلوں میں ایسا نشہ بانٹا ہے، ایسا نشہ کہ اکثر ہمارے بچے اس کے ایڈکٹ ہیں، بیچتے بھی ہیں، کرتے بھی ہیں، کراتے بھی ہیں، اور انہیں چھوٹ دی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے پوری طور پر تم بدنام، پورے طور پر برباد ہو۔ آپ کو ایک بات میں بتاؤں، جب ڈاکٹر آپریشن تھیٹر میں کسی کو لے جاتا ہے بے ہوش کر کے ہی آپریشن کرتا ہے نا، بے ہوش کرتا ہے، بے ہوشی کا انجیکشن دیتا ہے یا گولی؟ اب وہ پورا بے ہوش ہوا یا نہیں کیسے پتا چلے گا؟ ڈاکٹر چونٹی کاٹ کے دیکھتا ہے، ادھر ادھر ہلا کر کے مار کر کے دیکھتا ہے، اگر ہاتھ پیر ہلا رہے ہو
تو سمجھتا ابھی پورا ٹھنڈا نہیں ہوا، پورا سن نہیں ہوا، پورا بے ہوش نہیں ہوا. اور اگر چوٹی کاٹ کر، کینچی لگا کر، بلیڈ لگا کر دیکھا تمہاری حرکت نہیں ہو رہی ہے تو پھر چیر پھاڑ بھی شروع ہو، بعد میں آپریشن ہوتا ہے. یہی ہے دنیا بھی یہی کرتی ہے. دنیا کا حال بھی ہے کہ تمہیں برسوں سے نشہ میں ایسا مبتلا کر رکھا جائے تاکہ تم مدہوش ہو جاؤ، بے ہوش ہو جاؤ، تمہیں کسی چیز کا فرق نہ پڑے. اور اب ٹرائل شروع ہوا ہے. یہ چوٹی کاٹ کر جو ڈاکٹر دیکھتا ہے ہوش میں ہے بے ہوش ہے، یہ جو ٹرائل ہے حضور کی گستاخی کر کے دیکھتے ہیں ہوش میں ہے یا نہیں. قرآن کی طرف انگلی اٹھا کر اسلام کی طرف یہ چیک کرتے ہیں پورا ہوش میں ہے یا بے ہوش ہوئے. انہوں نے صرف یہاں نہیں پورے دنیا میں کر کے دیکھا. عربوں کو تو ایسا مدہوش کیا ہے ان کو کسی چیز کا فرق نہیں پڑتا، فکر بھی نہیں. وہ انٹرنیٹ کے دیوانے، فلموں کے عیاش، ایسی دولتوں پر انہوں نے اپنے گناہوں کی منزلیں بنائی ہے کہ تم سوچ نہیں سکتے پوری دنیا. لیکن انہوں نے یہاں پر بھی ٹرائل کر کے دیکھا. نشہ تو بہت سالوں سے ہمارے بچوں کو بھی دیا گیا، برسوں سے تمہیں بھی بے ہوشی کا انجیکشن دیا گیا، اور اب ٹرائل ہوا دیکھا جائے جاگ رہے ہیں یا نہیں جاگ رہے. اسی بات پر مجھے فخر ہے الحمدللہ میرے ملک عزیز ہندوستان کا مسلمان پورا بے ہوش نہیں. تمہاری طرف سے ایک کتا بھی بھونکتا ہے، محمد عربی کے ہزاروں شیر میدان میں اتر کر میرے مصطفیٰ کا لبیک کا نعرہ لگاتے ہیں. اللہ اکبر. یہ تمہارا جاگنا، یہ تمہارا وجود بتاتا ہے حضور کے نام پر ابھی زندگی باقی ہے. اسی لیے کہتا ہوں نہ گھبراؤ مسلمانوں، ابھی خدا کی شان باقی ہے، ابھی قرآن زندہ ہے، اسلام باقی ہے. انشاءاللہ العظیم یہ بیداری تمہاری رہی تو پھر اور 100 سال پلان کرنے دو، اور 100 سال میٹنگیں کرنے دو، بس ایک بار بیدار ہو جاؤ. انہوں نے علامہ کفایت علی کافی کو مراد آباد میں پھانسی پر چڑھایا تھا انگریزوں نے. کس وجہ سے جانتے ہیں؟ ایک عاشق رسول تھے، بولتے تھے تو ہزاروں لوگ ان کی طرف سننے کو بے قرار ہوتے. زبان میں اثر تھا، اور زبان میں اثر اتنا تھا کہ انگریزوں کو گرفتار کرنے کے لیے مولانا کو 3000 لوگ لگے، 3000 لوگ آئے تھے ایک محمد عربی کے شعر کو پکڑنے کے لیے. عالم ربانی کو گرفتار کیا اور 7 دن تک ان کے جسم پر استری پھیرتے تھے گرم، اور جب چمڑی جلتی تھی تو اس پر نمک چھڑکتے تھے. اس عاشق رسول کا امتحان ہوا. ہفتے بھر کے بعد بڑے مجمع میں لے جا کر چوراہے پر کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ، اسی ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، آزادی کے موقع پر ہمارے ان علماء کو یہ لوگ یاد بھی نہیں رکھتے جنہوں نے اپنی جانیں دے دی اس ملک میں. کفایت علی کافی کو پھانسی پر چڑھایا تھا. اس وقت جانتے ہیں ان کی پیشانی پر ایک سلوٹ بھی نہیں تھی. کفایت علی کافی جب جا رہے تھے نہ غمگین، نہ متفکر، نہ کسی طرح کا ٹینشن، پھانسی کے پھندے پر جاتے ہوئے گنگنا رہے تھے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. سب بنا ہو جائیں گے کافی، لیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر چلن رہ جائے گا. یہ کہتے ہوئے گئے، پھانسی پر چڑھ گئے. انگریزوں نے ایک ہفتہ بھر جشن منایا تھا، ایک مولوی کو ختم کر دیا. میں آپ کو کہتا ہوں آج اگر میں مر بھی جاؤں، مجھے اگر مار دیا جائے کسی بات کی فکر کی ضرورت نہیں. یہ ہمیشہ یاد رکھنا اے سنی مسلمانوں، ماتیں کسی کو ڈرانے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ ہم سے یہ سنتے آ رہے ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. کفایت علی کافی کو پھانسی پر چڑھا کر انگریزوں نے جشن منایا تھا کہ نبی کہنے والا، عشق رسول کی بات کرنے والا، محبت مصطفیٰ میں لوگوں کو بنانے والا پھانسی
پر چڑھ گیا، ختم ہو گیا، جشن مناتے رہے، لیکن ان کو خدائی قانون معلوم نہیں، قدرت کا قانون معلوم نہیں۔ تم ایک چراغ بجھاؤ گے، رب ذوالجلال 100 چراغ روشن فرمائے گا۔ ہوا کیا؟ مراد آباد کے شہر میں کفایت علی کاپی کو پھانسی پر چڑھایا، اسی کے پڑوس شہر بریلی میں اللہ رب العزت نے امام احمد رضا کو پیدا کیا۔ اس امام احمد رضا نے پھر اپنے نوکے قلم سے کروڑوں مسلمانوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن کر۔ اس لیے میں ان سے کہتا ہوں جو گوفے میں بیٹھ کر کے کہتے اسلام کا وناش کرنا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت بتانی ہے، ختم کرنا ہے، میں تو بار بار یہ کہتا ہوں تم اپنے جسموں کی کھجلی نہیں مٹا سکتے، اسلام کو مٹانے کی بات کرتے ہو، اور 4-5 گیدڑ کے بیٹھ کر کے بھوکے تو اس پر ان کے بھوکنے سے شیروں پر کچھ اثر نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا۔ اسلام تھا، اسلام ہے اور اسلام رہے گا، کچھ نہیں ہونا ہے۔ لیکن میں ان سے کہتا ہوں تم سے بڑے بڑے اور سڑے سڑے بھی آئے اور کر کے دیکھ چکے، ہلاکو، چنگیز، کیسے کیسے نام موجود ہیں جنہوں نے ہماری کھوپڑیوں سے مینار بھی بنا دیا، بغداد کو خون سے نہلا دیا تھا، لیکن کہاں ہے چنگیز، کہاں ہے ہلاکو؟ ڈھونڈ کر کوئی نہیں ملتا جس بغداد کو خون سے نہلایا تھا۔ آج بھی جاؤ اس بغداد میں میرے غوث کا روضہ آج بھی چمک رہا ہے، آج بھی نیلا گنبد چمک رہا ہے، لاکھوں کو اپنی طرف بلاتا ہے۔ میرے عزیزوں، اعلیٰ حضرت نے سچ کہا، یا رسول اللہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عطا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی۔ الحمدللہ سنیوں کو اتنا معلوم ہونا چاہیے، تمہیں اپنی فکر کرنی ہے، دین اسلام اللہ رب العزت کی حفاظت میں، میرے رسول کی عزت اللہ کی حفاظت میں، قرآن اللہ کی حفاظت میں ہے، تم اپنے ایمان کی حفاظت کرو، تم اپنے ایمان کی حفاظت کرو، آندھیوں سے گھبرا کر کے منزلیں نہ بدلو، قبلے نہ بدل لیا کرو۔ ایک بات یاد رکھو، ادھر سے طوفان آئے ادھر سے طوفان آئے کہیں سے بھی آئے، نبی پاک کے غلاموں کو ہر زمانے میں آزمایا جاتا ہے، اور تمہارا یہی نعرہ ہونا چاہیے، چل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔ یہ ہمارے اسلاف ہمارے بزرگوں نے ثابت کر دکھایا ہے۔ آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز، قبلہ روحوں کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ آپ مضبوطی کے ساتھ جمے رہو دین و سنیت پر، اور علماء ذوی احترام مشائخ و سادات کی صحبت تمہارے لیے سب سے اہم ہے، کہ یہ تمہارے ایمان کے بقا کی ضمانت ہے، وہ ایمان کی حفاظت کریں گے۔ عزیزان گرامی، حساس مسئلہ، سینسیٹیو مسئلہ ہے، اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں، بہت سارے ڈپارٹمنٹ کے لوگ بھی ہم سے یہ بات کرتے ہیں تقریروں میں، بہت زیادہ جوش، ایسا لگتا ہے آپ پروک کر رہے ہیں، ہم کسی کو بھڑکاتے نہیں، لوگوں کو یہ لگتا ہے بھڑکاؤ بھاشن بھڑکاؤ بھاشن، ارے جن بھڑکاؤ لوگوں کو تم نے کھلے سانڈ کی طرح چھوڑ رکھا ہے، اگر وہ بند ہوتے تو ہم یہی کہتے ہیں نہ تم ہمیں صدمے دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے۔ بات اتنی ہی ہے کہ جس وقت تم میرے دامن پر کیچڑ اچھالو، میرے دامن کو تار تار کر دو، مار ڈالو میرے بچوں کو میرے گھر کو، ہم صبر کھا جائیں گے، ہم صبر کر لیں گے، لیکن حضور پاک کے نام پر کی طرف انگلی اٹھاؤ گے تو ہمارے جسم میں جو طاقت باقی ہے اس طاقت کے ساتھ کھڑے رہیں گے، اس لیے کہ ہمیں پتا ہے جو ملا ہے اس مصطفیٰ پر ملا ہے، حضور کے نام پر ملا ہے، اور جینا ہے تو اسی نام پر، مرنا ہے تو اسی نام پر، کیونکہ قیامت میں ان پاکھنڈیوں کے سامنے نہیں، ہمیں کھڑا ہونا ہے، میرے مصطفیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ آج بدبخت اور گستاخوں کی ذلت تو ہم دیکھ رہے ہیں، اور کل انشاءاللہ سب دیکھیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا ہے دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، بس اتنی فکر کرو۔ ایک صحابیہ سمیرہ بنت قیس
احد کے میدان ان کا بیٹا شہید ہوا، بیٹا شہید ہوا، جوان لڑکا تھا،